خاص طور پر ابھی تو ریسنٹلی جو 2 واقعات ہوئے ہیں اس کے بارے میں پہلے میں عرض کر دوں کہ جو اسلام آباد میں واقعہ ہوا ہے اس میں اب تک اسلام آباد راولپنڈی میں 10 پولیس والے ٹارگیٹڈ شہادت ہوئے، جس میں سے 4 کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے اور 2 جو ہیں وہ مارے گئے ہیں اس دہشت گردی کے مقابلے میں۔ جناب چیئرمین صاحب، اپوزیشن بہتر جانتی ہے، میں تارڑ صاحب کو آج پہلی دفعہ سنا، حالانکہ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے کوئی فوجی رکھ لی ہیں، کوئی نہیں رکھے۔ یہ شینی صاحبہ بھی بیٹھی ہیں، پڑھی لکھی خاتون ہیں، ہماری پارٹیوں کے کتنی پارٹیاں صدروں کے ساتھ کام کیا ہے۔ میں صرف دہشت گردی تک اپنا محدود رکھوں گا، ہر بڑی پارٹی نے صدارتی نظام کے ساتھ کام کیا، اس کے اصل لیڈر نے۔ میں اصل لیڈر کی بات کرتا ہوں، میں شیخ رشید ٹائپ کے ورکر کی بات نہیں کرتا۔ جناب چیئرمین، میرے ہوش سے پہلے اس ریجن کی لڑائی میں، اس خطے میں، اور کاکڑ صاحب نے بہت زبردست تقریر کی، ادھر سے بھی بزنجر صاحب بھی بڑی اچھی باتیں کی۔ مجھے وہ تو یاد نہیں کہ یہ سکھوں سے کب لڑائی ہوئی یا انگریزوں سے کب لڑائی ہوئی، لیکن 90s کے بعد جب 222 میں بھی 42 ملکوں کے ساتھ ہمارے پڑوس میں لڑائی 15 اگست کو ختم ہوئی، 42 ملک بھی تھے، 42 انٹرنیشنل فوجیں بھی تھی۔ رضا ربانی صاحب نے ابھی بات کی چین کا، رضا ربانی صاحب آپ یقین رکھیں میں ان طلباء میں ہوں جو چون لائی کے وقت ایک پولیٹیکل سوچ رکھتے تھے اور جن کو بلایا بھی گیا۔ آخری دم تک انشاءاللہ تعالی عمران خان کی حکومت چین کے ساتھ دوستی اور سی پیک کے خلاف جو داسو اور جو گوادر میں واقعات ہوئے ہیں، نہ صرف ان کو گرفتار کیا گیا ہے بلکہ جوہر ٹاؤن کے 3 بندوں کو، کیونکہ تارڑ صاحب کہہ رہے تھے فیصلے نہیں ہو رہے، سزائے موت دی گئی ہے، اور فیصلے ظاہر ہے اب عدالتی نظام ہے، عدالتی نظام میں وزارت داخلہ نے تو نہیں سزائیں دلوانی۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ پہ نظر ڈالیں کہ دنیا میں، اب میں کہوں گا تو میں اس موقع کو مناسب نہیں سمجھتا، اتنی اچھی باتیں اپوزیشن نے کی ہیں کہ اسامہ بن لادن کے ساتھ کون تھا، فلانے کے ساتھ کون تھا، فلانے کے ساتھ کون تھا۔ اگر آپ تاریخ اٹھائیں گے تو ہماری ذمہ داریاں جو یہاں اپوزیشن نے آج بات کی کہ ہمیں اکٹھا چلنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ دہشت گردی کے خلاف ہمیں ایک بیانیہ بنانا چاہیے۔ پاکستان پہ، انڈیا کے مسلمانوں پہ آپ دیکھیں، وہاں 10 تاریخ کو الیکشن ہے، یو پی میں مہاراشٹر اور مظفر نگر اور یو پی کے ساتھ دلی، یو پی میں، اتر پردیش میں، وہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں صرف اس لیے کہ پاکستان کی وجہ سے ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ آج ہندوستان کے مسلمان میں، یو پی میں، بریلی میں، مظفر نگر میں، پنجاب میں، جناب چیئرمین، مسلمان جو ہے وہ جس تشدد کی نظر بن رہا ہے اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ پاکستان ہے، اور پاکستان جو ہے اس وقت اگر طالبان کی بات کر رہا ہے تو وہاں وہ مسلمان ہیں۔ میں اب 2090 ہے یا 91 ہے، رضا ربانی کو زیادہ ہسٹری یاد رہتی ہے، میں تو ذرا شیخ ہوں، اتنی ہسٹری کا طالب علم نہیں ہوں۔ حساب مجھے آتا ہے، تارڑ صاحب حساب میرا بڑا پکا ہے جی، حساب میں نے آپ کو نکال دیا ہے کہ یہ سارے ہی لوگ صدروں کے ساتھ رہے ہیں، اور جب میں چھوٹے ہوتے جو نعرہ مارتا تھا نا تارڑ صاحب، آج بھی وہی نعرہ چل رہا ہے، گرتی ہوئی دیواروں کو اور دھکا دو، 60 سال پہلے، 50 سال پہلے جی، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ سو آج میں تھوڑی سی باتیں جناب چیئرمین عرض کروں کہ ابھی ممتاز پہلوان بلوچستان میں ایک 5-6 میجر تنظیمیں ہیں جناب چیئرمین، داعش ہے، القاعدہ کا راشا ایلیمنٹ ہے، ٹی ٹی پی ہے، ٹی ٹی پی کے بہت سارے گروپوں کے ناموں میں نہیں جانا میں چاہتا، اور بی آر اے اور یو ڈی اے کے بارے میں کہہ دیا کہ نئی بی این اے بن گئی ہے 11 جنوری سے،
اور ابھی میرے ایک معزز دوست نے فرمایا کہ باڑھ ابھی جی 2880 کلومیٹر جناب چیئرمین، اس میں 20 کلومیٹر رہتی ہے افغانستان کے ساتھ، اور جو انہوں نے گرایا تھوڑا سا حصہ وہ یعنی مین لائن نہیں ہے، وہ اس کی سائیڈ لائن ہے، اور یہ 20 کلومیٹر ایک دن میں 2 کلومیٹر لائن بنتی ہے، لیکن بلوچستان کے ساتھ ابھی 200 کلومیٹر جو ہے یہ فینسنگ رہتی ہے، 200 کلومیٹر بلوچستان کے ساتھ رہتی ہے، اور 21 کلومیٹر یا 21.3 یا 4 کلومیٹر رہتی ہے اس کے ساتھ۔ انٹیلیجنس کے 2 ادارے جو ہیں مین CTDT پنجاب کو اور سندھ کو وہ دیکھ رہے ہیں، بلوچستان اور KPK کو 11 کور اور 12 کور دیکھ رہی ہے، اور جتنے ڈانڈے مل رہے ہیں انڈیا ابھی اس کو بہت بڑی شکست ہوئی افغانستان میں، بہت بڑی شکست ہوئی، وہ کبھی نہیں چاہتا کہ جناب چیئرمین پاکستان اور طالبان کے ایک بہتر تعلقات ہوں، ایک بہتری کی ہمسائے کے تعلقات ہوں۔ ہم نے نہ صرف افغانستان سے بلکہ ہماری خواہش ہے کہ ہمارے ایران سے بھی بہتر تعلقات ہوں۔ اس ملک میں دہشت گردی 20 طرح کی ہے، رضا رحمانی صاحب عطا صاحب فرما رہے تھے، اگر میں عرض کروں یہاں پر تو یہاں سیکٹیرین دہشت گردی بھی ہے۔ میں مدارس کو دین کا مینار اور دین کے قلعے سمجھتا ہوں، لیکن ہم اندر تقریر اور کرتے ہیں جناب، اندر تقریر اور کرتے ہیں، باہر تقریر اور۔ ہمارا کلائنٹ ہے وہ بڑا مختلف ہے، ہر آدمی یہاں ابھی ایسی باتوں کی طرف جا رہا تھا۔ سر جی اس نے کیا کہا کہ میں اگر باہر نکلا تو خطرناک ہوں گا، یہ آپ بھی کہتے ہیں سارے۔ اس میں سر جی اب میں نے آپ کی بات سنی ہے نا جی، پلیز پلیز آرڈر ان دا ہاؤس۔ جی شیخ صاحب آپ بات کریں پلیز۔ جناب چیئرمین میں عرض کروں کہ ان سب لوگوں کو پتہ ہے کہ کنڑ کی صورتحال کیا ہے، نورستان کی صورتحال کیا ہے، یہ سب اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ کیج کی صورتحال کیا ہے، مستونگ کی صورتحال کیا ہے۔ جناب چیئرمین اگر میں بہت باتیں کروں گا تو میڈیا میں ایک بہت طوفان اٹھ جائے گا اور طرح کا۔ دے آر ویل انفارم، ان کو ساری صورتحال وہاں کی پتہ ہے کہ صورتحال وہاں کیا جا رہی ہے، اور اس صورتحال کو ہم نے مل کر مقابلہ کرنا ہے۔ اور اگر ہم نے اس کا مقابلہ جوہر ٹاؤن کا واقعہ اور انارکلی کے دونوں واقعات، جوہر ٹاؤن میں ان کو سزائے موت ہو گئی ہے، تینوں کو انڈین لانچ تھے۔ انڈین نے جب دیکھا کہ افغانستان سے نہیں کچھ ہو رہا اور وہاں سے نہیں ہو رہا تو انہوں نے پاکستانی لوگوں کو، اب ہم نے جو پکڑے ہیں چیئرمین صاحب، انڈین را نے پاکستانی جو بعض کرمینل ہیں ان کو انگیج کیا کہ 25 لاکھ لے لو، 50 لاکھ لے لو۔ ابھی یہاں عطا صاحب چلے گئے ہیں، میں ان سے عرض کرنا چاہتا تھا کہ خود فضل الرحمان صاحب پہ 3 دہشت گرد، میرے پہ 3 دہشت گرد حملے ہوئے، ان پہ ہوئے، اور جس دن شہید بے نظیر بھٹو شہید ہوئی جناب چیئرمین صاحب، رات کو ان کو گزارش کی گئی، رات کو ان کی منت سماجت کی گئی کہ یہ پنڈی میں نہ جلسہ کریں۔ لیڈر جو ہوتا ہے نا جی وہ اس چیز سے بے پرواہ ہوتا ہے، اس وقت یہ بات سمجھی جاتی ہے یہ تو جی سرکاری لوگ ہیں جی، یہ تو سرکاری بات کرتے ہیں، یہ تو جلسے کو خراب کرنے کی بات کرتے ہیں، اور وہ شہید ہو گئی۔ جناب چیئرمین میں اس کمیٹی کا ممبر تھا جس نے شہید بے نظیر کو فیصلہ کیا کہ بتایا جائے، اور ایک جرنیل کو بھیجا گیا کہ شہید کو بتایا جائے کہ برائے مہربانی، اور پھر ان کی گاڑی میں جو شوق ہوتا ہے، وہ ایک بنا شوق کہتے ہیں اسے، جو بھی تھا۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ جناب چیئرمین دیکھیں، میں ان کو کہوں گا کہ 23 مارچ کو OIC کی ساری دنیا کے سربراہ آ رہے ہیں، 22 کو آ رہے ہیں، آپ کے راستے بند ہوں گے۔ ساری کور ہیڈ کوارٹر جتنے ہیں جناب چیئرمین صاحب، ان سب کو پتا وہ GT روڈ پہ ہے، ٹینک آ رہے ہوں گے، توپ خانہ آ رہا ہوگا، کوئی ایسی مستی کوئی کرائے کا ایجنٹ کر دے گا تو اس کا میں ڈرا نہیں رہا، بڑے شوق سے آ جاؤ یار، بڑے شوق سے آ جاؤ، شوق پورا کر لو آ کے، بڑے شوق سے آ جاؤ۔ اور آج تک دیکھیں کیا ہوتا ہے اس ملک میں، مصدق صاحب میں آج اسپیشلی آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں کوا کالا ہوتا ہے، آپ ابھی جا کے ٹی وی پہ کہہ دیں گے نہیں، ابھی آپ منسٹر صاحب کو بات کرنے دیں پلیز، پھر اس کے بعد آپ کو دیتے ہیں۔ جی تشریف رکھیں مولانا صاحب، اس طرح نہیں ہوگا، آپ اٹھ کے کوئی رول کے مطابق چلائیں پلیز، آپ ڈپٹی چیئرمین رہے ہیں، آپ کو زیادہ پتہ ہے۔ جی شیخ صاحب پلیز، جب پلیز
तशरीफ रखें प्लीज। जी शेख मैं साहब। गफूर हैदरी का एज ए आलम दीन एहतराम करता रहूंगा, चाहे मेरे बारे में ये जो मर्जी कहें, जो मर्जी कहें। मैं किसी मकतबा फिक्र के आलम दीन को, खा वो शिया है, खा वो सुन्नी है, खा वो तौहीदी है, खा वो सलवी है, खा हैदरी साहब ये अच्छी बात नहीं है, तशरीफ रखें। हैदरी साहब तशरीफ रखें प्लीज। थैंक यू सर। जी शेख साहब। जी शेख साहब। मेरी कोई चीज खत्म नहीं हुई अजरी साहब, कोई चीज मेरी। हैदरी साहब ये बहुत बुरी बात है। हैदरी साहब आप इतने सीनियर आदमी हैं, प्लीज तशरीफ रखें। जी सर इस तरह नहीं चलता, प्लीज। जी मैं आपकी बेहतरी के लिए, अगर मैंने ये कहा कि आपका 23 मार्च को आने का दिल है, आप जरूर आए। मैं आपको कहूंगा कि दहशतगर्दी का खतरा है, कोविड का खतरा है। ये बात मैंने आज फ्लोर ऑफ दी हाउस कह रहा हूं कि 100-150, आप बेशक, मैं आपका एहतराम करूंगा, आप 100-150 मुल्कों के सरबराह आ रहे हैं, OIC के मेंबर, आप 23 की बजाय 27 को आ जाएं। उस दिन मैं कहा शीनी बीबी मुझसे नाराज होगी, मैंने कहा भाई बिलावल के 4 दिन और 6 दिन बाद आ जाएं। आप 23, आप मुझे बताएं, मुझे एज ए वजीर दाखिला किस पोजीशन में समझेंगे कि आधा इस्लामाबाद तो किसी और के कंट्रोल में होगा, जैमर होंगे, फोन बंद होंगे, आपकी जब तक वो टीवी पे चलेगी नहीं तो आप किससे वो बात करेंगे? जनाब अली के लाइव शो नहीं चल रहा होगा आपका। शिबली भी मुझे कह रहा आने दो ताकि टीवी पे मेरा सियासत हो क्या रही है जनाब चेयरमैन। देखें, हर कोई आदमी, चेयरमैन साहब इस वक्त अपोजिशन ने बहुत अच्छी बातें की हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और मिलके ये दहशतगर्द जो होता है किसी का नहीं होता, दहशतगर्द जो होता है वो किसी का नहीं होता। और इस 15 अगस्त से लेके आज तक एक दहशतगर्दी की तादाद में इजाफा हुआ है। और मैं किसी का नाम इसलिए नहीं लेना चाहता, सब ने कहा मुज़ाकरात, कोई मुज़ाकरात अब नहीं हो रहे। तालिबान, मुझे बहन ख़त्म कर लेने देना, वो तालिबान ने ये कहा कि हमने, ये हमारे साथ इन्होंने लड़ाई लड़ी है, हमारे साथ 20 साल इन्होंने जंग की है, हम अपनी सरजमीन को इनको आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इनको हम दूर दराज इलाका देते हैं, पहले वहाँ जाके आबाद कर लें उसको, वरना हम इनको आपके ख़िलाफ़ सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। तालिबान की बातचीत को हमने आगे बढ़ाया कि जो लोग आइन, कानून और कानून के दायरे में आना चाहें, हम उनकी बात सुनने और करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो लोग ऐसे सख्त मुतालबे करें जो पाकिस्तान की सालमियत से टकराने वाले हों, तो फिर उनसे तो टकराया जाएगा ना। लेकिन टकराने के लिए ज़रूरी नहीं है कि कहा जाए कि टकराया जाएगा। हर रोज़ दहशतगर्दी से अजीम अफवाज निपट रही है। एजेंसीज़ जो हैं वो मैंने अभी आपको बता दिया, KPK में और बलूचिस्तान में आर्म फोर्सेस एजेंसीज़ को देख रही हैं, पंजाब और सिंध में CTD देख रही है। जहाँ कोई आदमी इतला मिलती है, सर उठाता है, वहाँ एक्शन लिया जाता है। और जहाँ तक ये बात है कि हमने इसके लिए क्या मेन सूरत हाल जो है, वो मेन सूरत हाल यही है कि पाकिस्तान, 5 मुझसे सवाल किए थे, खुद मौलवी मुश्ताक साहब चले गए, कि पाकिस्तान अपनी सालमियत पे कभी हरफ आने नहीं देगा। पाकिस्तान किसी कीमत पर भी इस मुल्क में दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं देगा। हमारी कौम, हमारी अफवाज, और मैं आज ये कहने के लिए तैयार हूँ कि अपोजिशन भी इसमें हमारे साथ शामिल है, और हम भी अपोजिशन के साथ हैं। दहशतगर्दी के मुकाबले में हम साथ हैं। और नंबर 4 कि सियासत चलती रहती है, हमारा काम है आपको समझाना। हमने आपको कहा है कि 23 से 27 को कर लें, 27 से 17 कर लें, जो मर्जी कर लें, लेकिन मुल्क आपको भी उतना अजीज़ है जितना इमरान खान को अजीज़ है या मुझे अजीज़ है। इसलिए मैंने ये गुजारिशात की हैं। चेयरमैन साहब, आपका बड़ा शुक्रिया, और अपोजिशन का भी शुक्रिया कि उन्होंने मुझे सुना। थैंक यू। द मोशन हैज बीन टॉक्ड आउट। मेरी गुजारिश है तमाम मेंबरान से कि मास्क पहन लें प्लीज। ऑर्डर नंबर 2, सेनेटर खोदा बाबर,
سینیٹر کودا بابر صاحب پلیز موو آرڈر نمبر 2. تشریف نہیں لائے ہیں جی, ڈیفرڈ کریں 2-3. آرڈر نمبر 4 سینیٹر خالدہ عتیب پلیز موو آرڈر نمبر 4. جی سینیٹر صاحبہ. شیخ صاحب بڑی مہربانی.